اصل میں جو ملحدین ہیں یا اسلام کے منکرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سزا دی کیوں جا رہی ہے۔ اگر ایک انسان شراب پیتا ہے تو یہ تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے، پرسنل میٹر ہے اس کا، تو اس کے اوپر اسلام کو کیا اعتراض ہے؟ اس بارے میں آپ رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جو بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسلام میں داخل ہوتے ہوئے کلمہ توحید پڑھتا ہے، اور کلمہ توحید پڑھنے کے بعد وہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ کلمہ توحید کے تقاضوں کو پورا کروں گا، اور جو ذمہ داریاں اور واجبات میرے اوپر اسلام میں داخل ہونے کے بعد لاگو ہوتے ہیں ان کو میں جو ہے وہ ادا کروں گا اور ان کی پاسداری کروں گا۔ جو قوانین ہیں اسلام کے ان کو جو ہے وہ فالو کروں گا اور ان پر عمل درآمد کروں گا۔ تو ایک بندہ خود اگر اسلام میں داخل ہوا ہے اور اس نے اس بات کا عہد بھی کیا ہے، اس کے بعد اگر وہ ان میں سے کسی جو ہے وہ عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں اس کے رسول نے، ان سے تجاوز کرنے کی اگر کوشش کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اور یہ ہم تفصیل سے اس موضوع پر جو ہے وہ بات کر چکے ہیں کہ یہ حدود جو ہیں ان کا فائدہ انسان کو ہی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اسلام صرف ان چیزوں کو نہیں دیکھتا کہ اس چیز میں دوسروں کا میٹر ہے یا آپ کا میٹر ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اس میں نقصانات کیا ہیں۔ اسلام جہاں دوسرے کی جو ہے وہ عزت اور مال اور آبرو کی حفاظت کا سوچتا ہے، وہاں بذات خود انسان کو بھی انسان جو ہے وہ محفوظ رکھنے کی سوچتا ہے اسلام۔ اور اسلام کے اندر جو ہے وہ ایک انسان کی عقل کو محفوظ کرنے کے لیے شراب کو حرام کیا گیا ہے، مال کو محفوظ کرنے کے لیے چوری کو حرام کیا گیا ہے، عزت کو محفوظ کرنے کے لیے زنا کو حرام کیا گیا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اصل میں شریعت کے مقاصد بہت وسیع ہیں، شریعت کے مقاصد محدود نہیں ہیں کہ آپ اس کو صرف ایک آدمی تک رکھ لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو شراب ہے اس کا تعلق صرف انسان کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، یہ اس کا پرسنل میٹر معاملہ نہیں ہے، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بات ہم مشاہدہ عملی طور پہ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ شراب پیتا ہے اس کا نقصان اس کی ذات کو تو ہے ہی، اس کے اکیلے کے شراب پینے کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی بہت سارے متاثر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے گھر والے متاثر ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح متاثر ہوتے ہیں؟ اس کا رویہ بدل جاتا ہے، بد اخلاق بد کردار ہو جاتا ہے، گالیاں تک دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، مارتا پیٹتا ہے اپنی بیوی کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں اس کو اپنی ذمہ داریوں کا جو احساس کرنا چاہیے اپنی بیوی بچوں کے اخراجات کے حوالے سے، وہ اپنے پیسوں کا ضیاع کرتا ہے اس کام کے اندر کہ جس کے اندر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک فضول چیز ہے اور اسراف ہے۔ اور اسراف اگر آپ کسی بندے کو کہیں کہ یہاں اپنا مال رکھ کے اس کو آگ لگا دو، مجھے بتائیں کہ کیا وہ آگ لگائے گا؟ اور کیا اس کے گھر والے یا دیگر عزیز و اقارب اس کو برداشت کریں گے؟